اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے پلے کروں گی وہ ویڈیو ہے حسیب ٹی وی چینل سے حسیب شفقت بھائی کی۔ آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسرائیل آخرکار 5 لال بچیوں کو کیوں ڈھونڈ رہا تھا اور یہودی کس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، دجال آخر کیسے آئے گا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشن گوئیاں کی تھیں وہ دھیرے دھیرے کس طرح سے سچ ہو رہی ہیں۔ تو ان سبھی چیزوں کے بارے میں جانیں گے ہم اس ویڈیو میں، تو اس ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے، اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی۔ یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یروشلم شہر دنیا کے تینوں ابراہیمک ریلیجن یعنی یہودی، کرسچن اور مسلمانوں کے لیے کس قدر اہم ہے۔ اس شہر کا کردار قیامت سے متعلق انتہائی اہم ہے، خاص طور پر مسجد الاقصی مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے مقدس ہے۔ کرسچنز اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے محبت رکھتے ہیں، جبکہ یہودیوں کے لیے یہاں پر ان کی سب سے مقدس عبادت گاہ کبھی موجود ہوا کرتی تھی، جس کی ایک دیوار آج بھی بالکل صحیح سلامت ہے، یعنی دیوار گریاں، اور یہ اس وقت بھی وہاں پر رو رو کر اپنے آنے والے مسیح کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ جلد سے جلد دنیا کے اندر اس کو بھیج کر پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت کو ایک بار پھر سے قائم کر دے، جیسا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر تھی۔ ہیکل سلیمانی کی تاریخ پر ہم اپنی ویڈیوز کے اندر کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، لیکن مختصر یہ جان لیں کہ اسے سب سے پہلے اللہ کے حکم پر حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور یہ یہودیوں کی پہلی باقاعدہ عبادت گاہ تھی، کیونکہ اس سے پہلے یہودیوں کے اندر باقاعدہ کسی عبادت گاہ کا تصور نہیں تھا۔ اس عبادت گاہ کے اندر مقدس صندوق سکینہ بھی رکھا ہوا تھا، اور اسی تعمیر کے دوران جب اچانک سے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر اور بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم کے بادشاہ بنے، تو انہوں نے اسے جنات کی مدد سے تعمیر کروایا، اور اسی نسبت سے اس کو کہتے ہیں ہیکل سلیمانی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر حکومت عطا کی تھی۔ یہودی قوم کی ناشکری اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر کئی مرتبہ عذاب نازل کیا، اور 2 مرتبہ یروشلم شہر پر حملہ ہوا، جس کے اندر ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ پہلا حملہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اور دوسرا رومی بادشاہ ٹائٹس نے کیا، اور اس دوران ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ مقدس تابوت سکینہ اچانک سے کہیں پر غائب ہو گیا۔ یہودی قوم دنیا کے اندر در بدر ہو گئی، اور یروشلم شہر کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر فتح کر کے یہاں پر ہیکل کی جگہ مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا تو یہ شہر مسلمانوں کی سلطنت کے اندر شامل ہو گیا، جبکہ اس سے پہلے یہ شہر ہزاروں سال سے بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم کی ملکیت تھی۔ یہودی کتابوں کے مطابق ان کا یہ مسیح جس کے آنے کے لیے وہ دن رات رو رو کر اس دیوار گریاں کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، وہ تب نازل ہوگا جب اس مسجد اقصی کی جگہ اس ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ تعمیر کیا جائے گا، اور اس سے پہلے 5 سرخ رنگ کی بچیاں کی قربانی اللہ کو پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد وہ مسیح ان کا بادشاہ بن کر دنیا کے سامنے آئے گا، اور ایک بار پھر سے ان کی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا پر قائم کر دے گا۔ جبکہ اللہ نے وہ مسیح تورات کے اندر موجود پیشن گوئی کے مطابق آج سے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کے اندر اس قوم کے اندر بھیج دیا تھا، جسے اس قوم نے دجال سمجھ کر قتل کروانے کی کوشش کی، تو اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب جو ان کا مسیح دنیا کے اندر ظاہر ہوگا وہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس گناہ عظیم کے بدلے کے طور پر یعنی اصلی دجال ظاہر ہوگا، جسے یہ لوگ اپنا مسیح سمجھ کر اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے؟ صرف اور صرف 1 ہی سال کی بات ہے۔ جی ہاں، صرف 1 سال کی، کیونکہ یہودیوں نے ان 5 بچیاں کی قربانی مسجد الاقصی کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر، تیسری عالمی جنگ یعنی جنگ ہرمجدون کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ جگہ جگہ برکت کے درخت لگانا شروع کر دیے ہیں، جنہیں یہودیوں کا درخت کہا جاتا ہے، اور یہ وہ واحد درخت ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہودیوں کو جنگ میں پناہ دے گا۔ آج کی ڈیٹ میں جگہ جگہ پر اسرائیل کے اندر اس کی کاشت ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے کئی دہائیوں تک اس لال بچیا کا انتظار کیا، جو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں پر موجود ہوا کرتی تھی، لیکن اب ناپید ہو چکی ہیں۔ یہاں اسرائیل میں لال رنگ کی بچیا موجود تو ہے، لیکن تورات کے اندر اس بچیا کی نشانی یہ بھی لکھی گئی ہے کہ وہ مکمل طور پر لال ہو، اس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہ ہو، اس کے جسم پر کوئی نشان موجود نہ ہو، اور نہ ہی وہ کبھی کسی کام کے اندر استعمال ہوئی ہو، اس کی عمر تقریباً 3 سال کے قریب ہو۔ اسرائیل میں اس وقت کئی ایسی گائیں موجود تو ہیں جو کہ پیدائشی طور پر مکمل لال ہوا کرتی ہیں، لیکن بڑے ہوتے ہوتے ان کے رنگ بدل جاتے ہیں، جنہیں قربانی کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا۔
لہٰذا اسرائیل نے ایسی گائیں کی تلاش پوری دنیا کے اندر شروع کر دی اور آخر کار صرف 1 سال پہلے یعنی 2022 کے اندر ان کی یہ تلاش اس وقت ختم ہوئی جب امریکن ریاست ٹیکسس کے اندر انہیں یہ 5 لال رنگ کی بچیاں مل گئی جن کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود تھی جو کہ تورات کے اندر اس قربانی کے جانور سے متعلق ان کے مطابق الوہیم یعنی اللہ نے بیان کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہودی قوم کسی عبادت یا بڑے کام کے لیے ایسے ہی لال بچیا کی قربانی پیش کیا کرتی تھی، جبکہ قرآن کے اندر اس کا رنگ شوخ پیلے رنگ کا بیان ہوتا ہے، کیونکہ جس بچیا کو یہودی سرخ کہہ رہے ہیں وہ اصل کے اندر مکمل طور پر سرخ یا لال نہیں ہے بلکہ یہ یلو یعنی پیلے شیڈ کے ساتھ ہے، یا یوں کہیں کہ سرخ اور پیلے رنگ کا مکسچر ہے، کیونکہ اصل سرخ رنگ کچھ ایسا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم نے آج تک دیکھا یہی ہے کہ ہزاروں سال کی ایوولوشن کے اندر بھی کوئی بھی پیلے رنگ کی ایک گائے نہ کبھی دیکھی گئی اور نہ کبھی موجود تھی، جس کا مطلب ہے کہ قرآن کے مطابق اس کا رنگ پیلے اور لال رنگ کا مکسچر تھا۔ قرآن کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا فیصلہ سنانے کے لیے اللہ کے حکم پر اس بچیا کو قربان کرنے کے لیے کہا تاکہ یہودی قوم کے دل سے بال نامی مجسمے کی محبت کو ہمیشہ کے لیے نکالا جا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد یہودیوں نے رومن حکومت کے خلاف بغاوت کر کے جنگ چھیڑ دی تھی، جس کے بدلے میں ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی اور یروشلم شہر کو تباہ کر دیا اور یہودی پوری قوم اپنی اپنی جان بچا کر پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ اب یہودی کیونکہ یہاں پر موجود نہیں تھے تو اسی دوران یہاں پر لال رنگ کی بچیاں ناپید ہونا شروع ہو گئی، جبکہ جو یہاں پر موجود تھی ان کے اندر مختلف رنگوں کا مکسچر شروع ہو گیا۔ 1948 کے اندر جب اسرائیل کا وجود بنا تب سے لے کر اب تک اس بچیا کی تلاش شروع ہو گئی، اور 2018 کے اندر یہ خبر آئی تھی کہ وہ لال بچیا اسرائیل کو مل گئی ہے، پر وہ پرفیکٹ نہیں تھی۔ ٹائم ٹو ٹائم انہیں جینیٹیکلی طور پر اسرائیل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے اندر بھی ناکامی ہوئی۔ آخر کار 2022 کے اندر ان 5 لال بچیا کو ڈھونڈ کر 16 سپتمبر کو اسرائیل لایا گیا، جہاں پر انہیں خاص نگرانی کے اندر کسی نامعلوم مقام پر رکھا گیا۔ اس کے مالک کا کہنا ہے کہ اس کے جانور بالکل پرفیکٹ ہیں، ان کا ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہیں، نہ یہ کبھی بیمار ہوئے، نہ ہی ان سے کوئی کام کروایا گیا۔ اور 2020 تک جب کرونا کا ٹائم تھا تب بائی چانس ان کے کانوں پر بھی کوئی ٹیگ نہیں لگایا گیا، جیسا کہ امریکہ کے اندر عام طور پر جانوروں کی پہچان کے لیے ان کے کانوں پر کچھ اس طرح کے ٹیگ لگائے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جانور اس قربانی کے لیے بالکل پرفیکٹ ہیں۔ ان بچیا کی عمریں 1.5 سال اور 2 سال کی ہیں۔ 2 سال یعنی صرف 1 سال باقی ہے ان کی قربانی میں، اگر اس دوران ان کے اندر مزید کوئی ڈیفیکٹ نہ نکل آئے تو۔ بائبل کے مطابق نمبرز کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ان بچیا کی قربانی کے بعد اس کی راکھ کو ہیکل کے اندر موجود پادریوں یا ربی جو کہ اس کی قربانی کرے گا اس کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ وہ شخص ایسا ہو جس نے کبھی کسی مردہ چیز کو ہاتھ نہ لگایا ہو، نہ کبھی کوئی گناہ کیا ہو، بلکہ بالکل پاک ہو۔ اور ایسے 7 کے قریب ربی کو یہودیوں نے سلیکٹ کر رکھا ہے، بس ان کے بچیا کے قربان ہونے کا انتظار ہے، صرف 1 سے 1.5 سال کا انتظار۔ اس قربانی کی تیاری ماؤنٹ اولیو پر رکھی گئی ہے، یعنی زیتون کے پہاڑ پر، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مسجد الاقصی کا نظارہ بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ اس پہاڑ پر جگہ جگہ پر غرقت کے درخت بھی لگے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہودی قوم یہ بات جانتی ہے کہ یہودیوں کے تورات، کرسچن کی انجیل اور مسلمانوں کی صحیح احادیث کے اندر واضح طور پر ایک عالمی جنگ کا اشارہ دیا گیا ہے جو کہ حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی، یعنی جنگ ہرمجدون، آرمیگیڈن۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل اپنی ملٹری، ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کو آخر اتنا مضبوط کیوں کر رہا ہے کہ اسے امریکہ کے ہوتے ہوئے بھی آخر کس بات کا ڈر ہے؟ ہر گزرتے وقت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو مضبوط کس لیے کر رہا ہے؟ جواب ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جنگ ہرمجدون یا آرمیگیڈن کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنگ اتنی خون ریز ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 99 اس جنگ کے اندر قتل ہو جائیں گے۔ اس جنگ کا میدان بھی یروشلم شہر کا ایک میدانی بیان ہوتا ہے، اور یہ جنگ اس وقت شروع ہوگی جب مسجد الاقصی کو ان بچیا کی قربانی کے بعد شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، تو پوری مسلم دنیا ایک طرف اور یہودی، کرسچن اور منافق مسلمان دوسری طرف ایک دوسرے کے مدِ مقابل کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب یہودی شکست کھا کر بھاگیں گے تو ایک درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے جس کا نام ہوگا غرقد۔ اس ایک درخت کے علاوہ کوئی بھی یہودیوں کو پناہ نہیں دے گا، اور آج یہ درخت آپ کو پیشن گوئی کے مطابق جگہ جگہ پر یہودی قوم ہر پہاڑوں پر لگاتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جنگ کے میدان کے اندر اونچی جگہ سب سے اہم ہوتی ہے۔ یہ قوم اس جنگ کی تیاری مکمل کر چکی ہے، اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، پر ہم مسلمان ابھی تک سو رہے ہیں۔ عالمی میڈیا میں بار بار آپ کو جب بھی مسجد الاقصی کا ذکر دیکھنے کو ملے گا تو جان بوجھ کر آپ کو یہ گولڈن ڈوم دکھایا جائے گا، جبکہ مسجد الاقصی یہ نہیں ہے، بلکہ اس گولڈن ڈوم کے نیچے وہ جگہ موجود ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج پر اپنی سواری براق کو باندھا تھا،
اب بار بار اس گولڈن ڈوم کو مسجد الاقصی کی جگہ پر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ لوگ اسے شہید کر کے اس کی جگہ پر ٹیمپل بنائیں گے تو عام لوگوں کو احساس ہی نہ ہو کہ اصل مسجد الاقصی کو شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو اس گولڈن ڈوم کو ہی مسجد الاقصی سمجھ رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل مسجد الاقصی کو کسی ارتھ کے ذریعے یا پھر اس کی بنیادوں کو خود سے گرا کر اسے قدرتی حادثے کا نام دے، جیسا کہ وہ پہلے ہی مسجد الاقصی کی بنیادوں کو تابوت سکینہ اور جادو کی کتابوں کی تلاش کے اندر کھدوا چکے ہیں۔ پر یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد ایک بہت بڑی عالمی جنگ ہمارا انتظار کر رہی ہے، جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، اور اس کے بعد دجال کا ظہور، اور اس کے بعد اس کے قتل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لانے والے ہیں۔ اور اب ان تمام حالات کو سامنے رکھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ قرب قیامت کے حالات کے اندر آخر کتنا وقت باقی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور حقیقت کو سمجھیں کہ دنیا بدل رہی ہے۔ آج ہم انسان آخری ٹائم کے اندر جی رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے پیشن گوئیاں جو اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کی تھی ہماری نظروں کے سامنے حقیقت بن رہی ہیں۔ اگر ابھی بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی تو آخر کب کھلیں گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بات 100% سچ ہے کہ اب دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے۔ دنیا بہت ہی کم دنوں کی باقی رہ گئی ہے، کچھ نہیں ہے، بس ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، اپنے اعمالوں کو سدھار لینا چاہیے، اور بس جتنی بھی پیشن گوئیاں ہمارے نبی کر کے گئے تھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی 1400 سال پہلے بتایا تھا، وہ ساری پیشن گوئیاں ایک ایک کر کے سچ ہو رہی ہیں، اور کتنی ہو بھی چکی ہیں اور کتنی ابھی باقی ہیں، وہ بھی دھیرے دھیرے کر کے سامنے ہمارے آ رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے اب آ چکی ہیں پوری طرح سے۔ اب دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، ہمیں بس اپنے اعمالوں کو اچھا کرنا ہے، اپنے اعمالوں کو سدھارنا ہے۔ بس ہمیں دعا کرنی چاہیے ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر رکھے، شہیدوں کا مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت نصیب فرمائے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اس ویڈیو سے ہم نے بہت ساری نالج گین کری ہے۔ میں شکر گزار ہوں آصف شفقت بھائی کی، ان کی جو بھی نالج ہوتی ہے وہ شیئر ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اور بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں وہ۔ تو اگر آپ نے ان کے چینل کو وزٹ نہیں کیا تو پلیز وزٹ کر لیجیے گا ان کے چینل کو۔ ان کے چینل کا نام ہے ہنسی ٹی وی۔ اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے کانٹینٹ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔